السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج درس قرآن کے اندر پہلے پارے میں رکوع نمبر 11 ہے، جس کے اندر 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 96 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت دی، اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل یعنی معجزے عطا کیے، اور روح القدس کے ساتھ ان کی مدد کی۔ کیا پھر جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جسے تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا؟ پھر انبیاء کے ایک فریق کو تم نے جھٹلایا اور ایک فریق کو تم قتل کرتے رہے۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل حق کے اثر سے پردے میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب یعنی قرآن آ گئی جو اس توریت کی تصدیق کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے وہ اللہ سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، پھر جب ان کے پاس وہ نبی آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو اس کا انکار کر دیا، لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بے سمجھتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ وہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا، یہ کہ وہ اس ہدایت کا انکار کرتے ہیں جسے اللہ نے نازل کیا ہے، صرف اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل یعنی وحی اور رسالت نازل کرے، لہٰذا وہ غصے پر غصے لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی ہے، تو وہ کہتے کہ ہم صرف اسی کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور وہ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن برحق ہے اور اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنی کتاب پر ایمان لائے ہو تو پھر تم اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم مومن ہو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس واضح دلیلیں یعنی معجزے لے کر آئے، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ہی ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور غور سے سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی یعنی ڈال دی گئی۔ کہہ دیجئے چیز بہت بری ہے جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين۔ کہہ دیجئے اگر واقعی اللہ کے پاس آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور ان برے اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں وہ کبھی بھی اس موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور آپ ان یہودیوں کو سب لوگوں سے زیادہ جینے کے حریص پائیں گے، اور ان سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال عمر مل جائے، حالانکہ اتنی لمبی عمر کا ملنا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔